بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ، اس کے بارے میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس کا قول یہ ہے کہ یہ مدینہ منورہ میں سب سے پہلی نازل ہونے والی سورہ ہے۔ اس سورہ میں 40 رکوع، 286 ورسز آیات ہیں اور 6121 کلمات، 25,500 اس کے حروف ہیں۔ اس کا نام سورہ بقرہ کیوں ہے؟ اس کے 8ویں اور 9ویں رکوع کی آیت نمبر 67 تا 73 میں 67 سے 73 سورہ میں بنی اسرائیل کے ایک گائے کا تفصیلی واقعہ بیان کیا گیا، اسی کی مناسبت سے اسے سورہ بقرہ کہتے ہیں۔ اس سورہ کے فضائل احادیث کریمہ میں بیان کیے گئے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت کے اندر فرمایا کہ دو روشن صورتیں یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو پڑھا کرو، کیونکہ یہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جس طرح دو بادل ہوں یا دو سائبان ہوں۔ یوں ہی ایک اور حدیث کے اندر مسلم شریف میں فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی اپنے گھر میں عبادت کیا کرو، اور شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ یوں ہی جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لے گا تو وہ اسے ناگہانی مصائب سے کافی ہوں گی۔ ہر چیز کی ایک بلندی ہوتی ہے، حدیث میں فرمایا ترمذی شریف کے اندر، اور قرآن کی بلندی سورہ بقرہ ہے۔ اس میں ایک آیت ہے جو قرآن کی تمام آیتوں کی سردار ہے، اور وہ آیت الکرسی ہے۔ جس نے دن کے وقت اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی تو 3 دن تک شیطان اس کے گھر کے قریب نہیں آئے گا، اور جس نے رات کے وقت اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی تو 3 راتیں اس کے گھر میں شیطان داخل نہیں ہوگا۔ تو یوں یہ فضائل پر مبنی اس کی تلاوت ہے۔ اور اس کے اگر ہم مضامین کے ایک جائزہ لیں، اجمالی جائزہ لیں آغاز کے اندر، تو اس سورہ کا جو مرکزی مضمون ہے اس میں بنی اسرائیل پر کیے گئے انعامات کا ذکر ہے۔ پھر ان انعامات کے مقابلے میں بنی اسرائیل کی طرف سے جو ناشکری تھی، ان کا جرائم میں مبتلا ہونا، شرک میں مبتلا ہو جانا، سرکشی، اناد اور ضد کرنا، اور طرح طرح کے مطالبات کرنا حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ سے، اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرنا، انبیاء کرام کو ناحق شہید کرنا، عہد کو توڑ دینا۔ پھر ایک گائے کے واقعے کا جو ہے وہ ایک بیان ہے اس کے اندر۔ یوں ہی باطل جو ان کے نظریات اور عقائد تھے اور ان کی مختلف ڈیمانڈیں تھیں، یہ بیان کی گئیں اس سورہ کے اندر۔ قرآن پاک کی صداقت و حقانیت کا آغاز کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں کوئی شک نہیں ہے، کسی طرح کا کوئی شبہ نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ بیان ہوا ہے، خانہ کعبہ کی تعمیر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے۔ اس سورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کی وجہ سے تحویل قبلہ یعنی قبلہ کی تبدیلی، اور پھر اس قبلہ کی تبدیلی پر ہونے والے اعتراضات اور جوابات کا بیان ہے۔ عبادات اور معاملات میں ایک تفصیل ہے جو اس میں ذکر کی گئی ہے، نماز کا، زکوٰۃ کا، رمضان کے روزے کا، خانہ کعبہ کے حج کا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد، دینی معاملات میں قمری مہینوں کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ اور یوں ہی اگر ہم دیکھیں تو جن چیزوں کی ممانعت ہے اس کا بھی ایک ذکر ہے اس سورہ مبارکہ کے اندر۔ جادو، قتل، ناحق مال کھانا، شراب، سود، جوا اور حیض کی حالت میں عورتوں سے قربت، یہ اصول جو ہیں معاملات کے وہ بھی ذکر کیے گئے ہیں اس مبارک سورہ کے اندر۔ تابوت سکینہ کا ذکر ہے، جس کی آج انٹرنیشنلی طور پر بھی ہم دیکھتے ہیں جوش جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں کہ انہیں جو ہے تابوت سکینہ کی ایک طلب ہے اور وہ اس کو ڈھونڈنے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو تابوت سکینہ کا بیان بھی اس مبارک سورہ کے اندر ہے۔ طالوت اور جالوت کی لڑائی کا ذکر ہے، حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے واقعات جو ہیں وہ ذکر کیے گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 4 پرندوں کے ذریعے مردوں کو زندہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک نظارہ جو ہے وہ کروانے کا واقعہ بیان کیا گیا۔ آخر کے اندر اس مبارک سورہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع لانے، توبہ کرنے، معافی مانگنے کا بیان ہے۔ سورہ فاتحہ کے ساتھ اس سورہ کی مناسبت پر بات کریں تو سورہ فاتحہ کے اندر اہدنا الصراط المستقیم کی دعا جو ہے وہ تلقین فرمائی گئی ہے۔ اب وہ صراط مستقیم کا ایک تفصیلی بیان ہم دیکھیں تو ہمیں سورہ بقرہ کے اندر ملتا ہے کہ کامل مومنوں کی جو صفات ہیں وہ ذکر کی گئی ہیں۔ پھر جو مشرک ہے اور منافق ہے ان کی علامات کو ذکر کیا گیا ہے، یہودیوں اور عیسائیوں کے طرز عمل کو بتایا گیا، ان کی سرکشی کو بتایا گیا، معاشرتی اصول اس میں بتایا گیا تاکہ صراط مستقیم جو ہے وہ کھل کر ہر ایک کے سامنے آ جائے اور مسلمان اس صراط مستقیم پر گامزن ہو سکیں۔